محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيدا قتادة عن أنس النبي طلحة قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه هكذا رواه في المغازي معلقا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً اس روایت کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں ہوں جن کو احد کے دن اس اونگ نے نیند نے پکڑا تھا جن پر نیند آئی تھی، حتیٰ کہ وہ ایسی یعنی سخت اونگ تھی. فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ سے تلوار جو ہے وہ کئی دفعہ چھوٹ کے گر پڑی، میں پھر اٹھاتا وہ پھر اونگ آتی پھر گر جاتی، میں پھر اٹھاتا وہ پھر گر جاتی. تو یہ اونگ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی، اللہ کی طرف سے ایک سکینہ تھی، اللہ کی طرف سے ایک طمانینہ تھی. اور یہ قاعدہ ہے کہ ایسے عالم میں کہ جہاں نیند کا تصور نہیں ہو سکتا، دیکھو نا جی، جب جنگ ہو رہی ہو، تلواریں چل رہی ہوں اور گردنیں اڑ رہی ہوں، وہاں کوئی آدمی نیند سوچ سکتا ہے؟ نیند تو کوسوں دور ہو جاتی ہے، آدمی کا تو عقل بھی ٹھکانے نہیں ہوتا. تو وہاں پر ایک نیند کا آ جانا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی علامت تھی کہ اس میں ایک ایسی رحمت رکھی میرے خداوند قدوس نے کہ صحابہ کے دل میں جو غم تھے وہ بھی دھل گئے اور جو تھکان تھی وہ بھی اتر گئی، جو پریشانیاں تھیں وہ بھی دور ہو گئیں اور بالکل تر و تازہ ہو کے پھر وہ میدان جہاد کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ اللہ کے انعامات ہیں، وہ جس طرح اپنے بندوں کو نوازنا چاہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جب اللہ پاک نے اپنے یعنی کعبۃ اللہ کی حفاظت کی تو پرندے بھیج دیے اور ہاتھیوں کو مروا دیا. حالانکہ ابابیل کا اور ہاتھیوں کا کیا مقابلہ ہے. اسی طریقے سے اللہ نے جب اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی یوم الاحزاب تو ہوا بھیج دی. اسی طرح جب صحابہ پر امتحان غم پہ غم اور غموں کے بادل چھا گئے اور غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اللہ نے ایک نیند بھیج دی، بس نیند آئی اور سب کچھ بھول گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت تھی، خاص نعمت. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر نیند نماز میں آئے تو پھر تو وہ شیطان کی طرف سے،
اور اگر نیند قتال کے موقع پر آئے ایسے حالات میں کہ غم ہے پریشان ہے لیکن نیند تو اللہ کی عنایت اور رحمت کی علامت ہے کہ آپ نے دیکھا نا کہ مریض ہو بڑی تکلیف میں نیند آ جائے تو ہر کوئی کہتا ہے بھائی خیریت ہے خیر سو گیا سونے دو ذرا آرام کر لینے دو. تو خدا بند قدوس نے اس کو ایک ایسا انعام بنا دیا ہے کہ تمام تکلیفیں جو ہیں وہ نیند سے دور ہو جاتی ہیں. اس لیے فرماتی ہیں وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ مُسْنَدًا عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ النَّبِيُّ طَلْحَةَ قَالَ غَشِّينَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مَصَافِنَا يَوْمَ أُحُدٍ ہم وہاں صفوں میں تھے اور ہم پر اونگ آئی. قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ میرے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی میں لیتا تھا پھر گر جاتی تھی. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس النبي رضي الله تعالى عنه قال رفعت راسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت حجفته من النعاس. لفظ الترمذي وقال حسن صحيح ورواه النسائي أيضا. اس سند میں بھی آتا ہے کہ ابھی طلحہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دن جب مجھے غشی آئی سر اٹھا کے دیکھا تو جس کو بھی دیکھتا ہوں اس کا سر جو ہے اپنی ٹھوڑی پہ ہے اور وہ بھی سب نیند میں ہے. جس پر بھی میری نظر پڑی لیکن یاد رکھیں یہ نیند صرف ان پہ تھی جو صحابہ تھے خالص ایمان والے. جو منافق تھے ان پہ نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس رحمت سے بھی محروم رکھا. ورواه النسائي أيضا عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث النبي قتيبة بن أبي يدي كلاهما عن حميد بن أنس قال أبو طلحة كنت في من القي عليه النعاس الحديث. وهكذا رواه عن الزبير بن عبد الرحمن بن عوف. وقال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك النبا طلحة قال غشينا النعاس بن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه يسقط وأخذه. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والطائفة الأخرى المنافقون اور جو کچھ منافقین بچے کچے جنگ میں ساتھ رہ گئے تھے ان کو تو صرف اپنی نفس کا اپنی جانوں کا خیال تھا کہ ہائے میں ہم کہیں نہ مر جائیں. وہ سب سے زیادہ اجبن بزدل سب سے زیادہ مرعوب روب قبول کرنے والے اور سب سے زیادہ اخذل ذلیل وہ تو ایسے لوگ ہیں جس کو اپنی جان کا فکر کھا رہا اس کو کیا نیند آئے گی. نیند تو اس کو آئے گی نا جو ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دے گا اللہ پہ ایمان کامل ہوگا توکل علی اللہ ہوگا. جس آدمی کو جان کا فکر ہے مال کا فکر ہے اپنی زندگی بچانے کا فکر ہے اس کو کہاں نیند آ سکتی ہے. فرمایا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ ای انما هم علی شک و ریب فی اللہ عز وجل. یہ منافقین جو ہیں یہ اللہ کے وعدوں میں بھی شک کرنے والے اللہ کی ذات کے وعدوں میں حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نصرت آخرت میں اس کی اللہ کے نبی کی ہوگی لیکن یہ تو اللہ کے وعدے میں بھی شک کرتے ہیں. هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام قتادة رحمه الله تعالى وهو كما قال فالله وإن الله عز وجل يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجزه معموله. اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اتارا کیا اتارا کن لوگوں پر جو اہل ایمان تھے جو اہل یقین تھے جو ثابت قدم رہنے والے اللہ پہ توکل کرنے والے جو سچے تھے جن کا یہ یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ پاک اپنے رسول کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے اور اللہ جو وعدہ فرما چکے ہیں وہ ضرور پورا ہوگا. اللہ اپنے نبی اور اپنے مومنین کی امیدوں کو پورا کر دیں گے. ولہذا قال تعالی وطائفۃ قد اهمتهم انفسهم. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی تھی یعنی جو مخلص تھے ان پر تو یہ انعام تھا وطائفۃ اور ایک جماعت منافقوں کی ایسی تھی یعنی لا يخشاهم الناس من القلق والجزع والخوف. ان کو اتنا بزدلی تھی اتنا ڈر تھا اتنا خوف تھا کہ ان پر اس نیند کا بھی اثر نہ ہوا. وہ منافق تھے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا إلى آخر الآية. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد أهله وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفزية تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة.
اب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایسے گمان کر رہے تھے برے برے، کون؟ یعنی منافق، کہ مشرکین نے آج جو غلبہ حاصل کر لیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان الاسلام قد باد واہلہ، کہ اسلام بھی مٹ گیا اور مسلمان بھی آج ختم ہو گئے۔ وہذا شان اہل الریب والشک، اور مفسر فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں شکوک ہوتے ہیں، وہ اسی طرح گمان کرتے ہیں کہ بس کوئی مصیبت آئی ان کا بس اسلام مٹ گیا، اسلام مٹ گیا۔ مسلمان جو ہے مومن، وہ کہتا ہے بھئی آ گئی مصیبت تو یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں ہماری اس پریشانی کو پھر خوشی سے بدل دیں گے، ہماری اس شکست کو فتح سے بدل دیں گے۔ تو جن کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، ان کے دلوں میں شکوک شبہات نہیں ہوتے۔ شکوک و شبہات ہوتے ہی ان کے دلوں میں ہیں جن کے دلوں میں صرف اپنی جان کا خوف ہو، اپنی جان کا خطرہ ہو اور کوئی کی خیال نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اہل حق اور اہل نفاق کو علیحدہ کر دیا۔ ثم اخبر تعالی عنہم انہم یقولون فی تلک الحال هل لنا من الامر من شیء، اور اس حال میں کہتے کہ ہمارے ہاتھ میں جی کچھ ہے۔ حقیقتاً یہ بات ٹھیک تھی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ جی ہماری بات کون سنتا ہے، ہماری بات کون مانتا ہے، ہماری رائے پر عمل نہیں کیا جاتا۔ قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، اللہ نے فرمایا میرے بدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ واقعی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا جو ہے یہ دل میں کچھ چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ ایسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم فسر ما أخفوا في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، یعنی ان کے دل میں یہ تھا کہ کاش ہماری رائے اگر مانی جاتی تو آج یہاں ہم قتل نہ ہوتے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہیں، باہر لڑنے کے لیے نکل آئے، ہماری تو بات سنی نہیں گئی، اگر ہماری بات مان لی جاتی تو آج ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ یہ بات وہ چھپا رہے تھے، یہ بات چھپا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری بات کی کیا حقیقت ہے، اللہ نے ظاہر فرما دی۔ قال ابن اسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله زبير نبي عبد الله بن زبير قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا ارسل الله علينا النوم فما منا من رجل الا ذقنه في صدره قال فوالله انی لاسمع قولا معطب ابن قشیر ما اسمع الا كالحلم یقول الحمدللہ یهدینا ویهدیکم اللہ لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها من وفي ذلك انزل الله تبارك وتعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معطب رواه ابي حاتم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر نے فرمایا لقد رأیتنی، میں نے دیکھا اس دن یعنی احد والے دن کہ اللہ نے جب ہم پر نیند ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی کی ٹھوڑی جو ہے سینے پہ پڑی، سب سو رہے ہیں، سب پر نیند کا ایسا غلبہ آیا۔ کیوں؟ نیند جو ہے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی ظاہری باطنی سکون، تسکین اور طمانینت کا بڑا اسباب رکھے ہیں۔ اور پھر نیند جو ہے یہ گویا کہ ایک موت ہے، موت کی بہن ہے، تو جب نیند آ گئی تو آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ پر ایسی نیند کی کہ سب سو رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک محتب ابن قشیر منافق ہیں، وہ ان کی بات مجھے ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے میں خواب میں سن رہا ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے جی، ہماری بات مانی جاتی تو ہم آج یہاں نہ مارے جاتے۔ یہ بات ایسے میرے دماغ میں آ رہی تھی جیسے کوئی نیند میں مجھے کہہ رہا ہو، یعنی مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ تھا، لیکن وہ چونکہ میرے قریب تھا اور ایسی بات کہہ رہا تھا تو اس کی بات جو ہے میرے دماغ میں رہ گئی، اور اللہ نے قرآن نازل کر کے ان کی اس بات کو کھول دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو آج ہم یہاں نہ مارے جاتے اور یہ نہ ہوتا اور یہ نہ ہوتا۔ قال اللہ تعالیٰ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال الی مضاجعہم ای ھذا قدر قدرہ اللہ عز وجل وحکم حتم لا محید عنہ ولا مناص منہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ظالموں کو کہہ دو کہ بدبختو
اگر تم وہاں رہ بھی جاتے نہ آتے، لیکن جس پہ ہم نے موت جہاں مقدر کی ہے وہ اپنی اسی جگہ پر نکل کے پہنچتا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ موت سے بھاگ جاتا۔ کون موت سے بھاگ جاتا؟ اسی لیے قرآن پاک نے دوسری آیات میں بھی فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی جا کے چھپ جاؤ، محلوں میں قلعے بند ہو جاؤ، موت آئے۔ اللہ کا نظام ہی ایسا ہے، اللہ کا قانون ہی ایسا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتا کسی شکل۔ اور پھر موت ایک ایسی چیز ہے کہ نہ اس میں ذرا سی تاخیر ہو سکتی ہے کہ ذرا تھوڑی لیٹ ہو جائے، نہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی ذرا پہلے آ جائے۔ سوال آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بڑے بیمار ہوتے ہیں، بعض امراض مزمنہ میں یعنی بڑی گندی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ 20-20 سال زندہ رہتے ہیں اور نوجوان تندرست فوت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب دیکھیں کتنے والدین ہیں، کتنے دادے بن گئے، وہ زندہ ہیں، اولادیں فوت ہو گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، کہ جو اللہ نے گھڑی لکھی ہے جب وہ پہنچ جاتی ہے پھر نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا لکھا ہوا وقت وعدہ جو ہے جب وہ آ جائے تو پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اور یہ بھی دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ دنیا میں ہر قسم کے منکر پیدا ہوئے ہیں، خدا کے منکر بھی پیدا ہوئے، کہتے ہیں خدا نہیں ہے، داریے ہیں، شیوعیین ہیں، کمیونسٹ ہیں جو خدا کے قائل نہیں۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ دنیا میں انبیاء کے منکر بھی ہیں کہ انبیاء رسول نہیں ہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ اولیاء کے منکر بھی، دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ ائمہ فقہا، ائمہ محدثین کے منکر بھی ہیں، صحابہ، تابعین، اہل بیت کے منکر بھی ہیں، انبیاء علیہم والسلام کے معجزات کے منکر بھی ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر بھی ہیں، ہر چیز کے منکر پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، جنت کے منکر ہیں، جہنم کے منکر ہیں، حیات بعد الموت کے منکر ہیں، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی جماعت نہیں گزری جس نے یہ کہا کہ موت نہیں آئے، کہتے مرنا ہے۔ کافر بھی کہتے تھے کہ ہاں مر تو جائیں گے لیکن مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گلیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ہم کیسے اٹھیں؟ یعنی مرنے کا تو انکار نہیں کر سکے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار ہے۔ تو یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ملائکہ کا ایک ایسا نظام میں بنایا ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ کوئی بندہ کسی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کی اپنا زیارت بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے آ کے ڈھانپ لیتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ البتہ اللہ والوں کو ان کے اثرات اور برکات جو ہیں وہ تو محسوس ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی آدمی ایک خوشبو لگا کے گزر جائے تو خوشبو تو ہمیں بھی آئے گی، چاہے ہم اس بندے کو نہ بھی دیکھیں تو خوشبو آ جائے گی۔ اچھا، اگر کسی کا ناک ہی بند ہے تو اس کو خود لگا دو تو پھر بھی خوشبو نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے اندر اپنی بیماری ہے کہ اس کا ناک بند ہے تو خوشبو کیسے آئے۔ اسی طرح جو اللہ کے ملائکہ ہیں ان کے اترنے سے جیسے لیلۃ القدر میں رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، تو جو اہل اللہ ہیں اللہ ان کو علامات سے محسوس ہو جاتا ہے کہ بھی آج کوئی رحمت کی رات ہے۔ کیوں؟ آخر اللہ کے فرشتے اتر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام اتر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن ہم چونکہ بیمار ہیں، گناہوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ کسی آدمی کو صفرا کی بیماری ہو جائے، اس کو کوئی چیز بھی کھلاؤ تو کڑوی لگے گی،
اس کو کھانا دیں وہ کہے گا جی کڑوا ہے، اس کو کوئی میٹھی چیز بھی دے دو وہ کہے گا جی یہ تو کڑوی ہے، حالانکہ وہ چیز تو میٹھی ہے لیکن اس کا اپنا ذائقہ خراب ہو چکا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتے۔ حدیث میں باقاعدہ موجود ہے، ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے بڑی عجیب کیفیت دیکھی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا اور وہی میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور میرا چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی سو رہا تھا اور میں تہجد پڑھ رہا تھا، قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور گھوڑے نے ڈرنا شروع کر دیا۔ اب میں جب چپ کر جاؤں یا آہستہ قرات کر دوں تو وہ پھر گھوڑا بھی ذرا ٹھہر جائے، اور میں جب زور سے پھر پڑھنا شروع کروں تو گھوڑا پھر اچھلنا شروع کر دے۔ حضور ایسے کئی بار ہوتا رہا اور مجھے ڈر آیا کہ کہیں جانور ہے میرے چھوٹے بچے کو کہیں پاؤں نہ مار دے۔ پھر میں نے جلدی سے نماز اپنی ختم کی اور پتہ نہیں یہ کیا بات تھی۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا تو اللہ کے فرشتے ہوتے، اللہ نے اس جانور کو احساس دلا دیا۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اس کا نظام عالم ہے، اللہ کا نظام ہے اور اس کی حکمتوں کو میرا مالک جانتا ہے۔ ہم ناقص بندوں کا کام یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں کہ آمنا، بس ایمان لے آئیں۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عذاب قبر ہوتا ہے تو اس کی تکلیف میں جب وہ بندہ کراہتا ہے یا اس کو ضربیں لگتی ہیں تو سب سنتے ہیں، صرف انسان اور جن نہیں سنتے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ہر چیز اس کو سنتی ہے، یعنی ہر جانور بھی سنتا، الا الثقلین، مگر جن اور انس یہ دو نہیں سنتے۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ اگر اپنے بندوں کو بھی عذاب قبر دنیا میں دکھا دیتے تو کوئی بندہ اپنے عزیزوں کو کہاں قبر میں دفن کرتا ہوتا ہے، پھینک کے بھاگ جاتا۔ اللہ نے بندوں سے چھپا لیا لیکن جانور سن لیتا۔ تو یہ ایک عجیب نظام ہے کہ بعض چیزیں، یعنی اب انسان مکلف ہے، جانور مکلف بھی نہیں۔ اچھا، عذاب قبر پر ایمان لانا بھی انسان کے لیے ضروری ہے، حیوان کے لیے تو ضروری نہیں ہے نا، کیونکہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ اس کا انکار کرنا جو ہے آدمی کو اللہ معاف فرمائے زلال میں ڈال دیتا ہے، گمراہیوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ عجیب عجیب حکمتیں ہیں۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آدمی کہے آمنا و صدق۔ اب دیکھو نا جی، بندہ ہے، محل بند ہے، دروازے بند ہے، لیکن ملک الموت آ گیا، کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ اسی لیے کافر کہتے ہیں نا کہ جی ہم ایک ایئر ٹائٹ کمرہ بنا دیتے ہیں جس میں ہوا نہیں گھس جاتی، تو ملائکہ کیسے آ گئے؟ کافروں کے یہی اشکال ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں یہی خلش ہوتی ہے کہ دیکھو جی ہم نے ایک کمرہ بنایا ہے، بالکل ساؤنڈ پروف ہے، ایئر ٹائٹ ہے، آواز اندر نہیں جا سکتی، ہوا نہیں جا سکتی۔ اور یہ عجیب بات ہے، مولوی کہتے ہیں فرشتہ ملک الموت اندر آ جائے گا، تو وہ جاہل ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی جب پیٹ میں عورت کے بچہ قرار پکڑتا ہے، جب ملک وہاں پہنچ سکتا ہے تو تمہارے اس مکان کی کیا قیمت ہے؟ اللہ نے فرمایا نا کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس کی ایسی شکل بناؤ، یوں بناؤ، یوں بناؤ، یوں بناؤ، یوں بناؤ، اور یہ بھی لکھ دو سعید ہے، شقی ہے، رزق کیا ہے، زندگی کتنی ہے، موت کب آئے گی، سب چیزیں لکھی جاتی ہیں اور ماں کے پیٹ میں، اور ماں کو بھی پتہ نہیں، باپ کو بھی پتہ نہیں، ایک کمرے میں رہنے والوں کو پتہ نہیں، اس عورت کو پتہ نہیں جو اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھا کے پھر رہی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ بھی وہ فرشتہ کیسے پہنچتا ہے، اللہ کے آگے کون سی بات۔ تو اگر فرشتہ تمہارے منہ سے داخل ہو سکتا ہے تو قبر میں بھی داخل ہو سکتا ہے، اگر فرشتہ قبر میں داخل ہو سکتا ہے، آسمانوں سے اتر سکتا ہے، تو اللہ کے فرشتے رحمت کے بھی اترتے ہیں، عذاب کے بھی اترتے ہیں، ملک الموت بھی آتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر چیز ہمیں نظر آئے، ہر چیز ہمیں نظر نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ظالموں اگر ہم نے موت لکھ دی تو تم تو جہاں لکھی ہے، جہاں اللہ نے تقدیر کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کا حکم یقینی ہے، قطعی ہے، جس سے کوئی چھٹکارا نہیں، جس سے کوئی انکار کا چارہ نہیں، لا محید عنہ ولا مناص۔
وقوله تبارک وتعالی وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أن يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال والله عليم بذات الصدور. اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ جنگیں کیوں رکھی اور جنگوں میں فتح شکست کیوں رکھی؟ تاکہ تمہارا اختبار ہو، امتحان ہو اور کھوٹے کھرے کی پہچان ہو جائے. لیکن کھوٹے کھرے کی پہچان تمہیں ہو جائے، اللہ کو تو پہلے پتا ہے. بات سمجھیں، اللہ تو جانتے تھے کہ بھی احد کی جب جنگ ہوگی کون مومن ہے کون منافق ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا، اللہ کو تو پتا ہے. لیکن اللہ اپنے بندوں کے سامنے بھی کھول دیتے ہیں کہ دیکھو اب تم پر بھی واضح ہو گیا نا کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر جب امتحان رکھتے ہیں تو اس کے اندر حکمتیں ہیں تاکہ اللہ کھول دیتے ہیں، پرکھ ہو جائے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ایمان کہاں ہے، نفاق کہاں ہے. ورنہ واللہ علیم بذات الصدور ای بما یختلج فی الصدور من السرائر والضمائر واللہ علیم. علیم فعیل کے صیغے پہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی تو جو تیرے دل میں ما یختلج جو تیرے دل میں کھٹکتی ہے بات اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو تیرے فکر میں بات سماتی ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ کے آگے تو وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ دنیا کو بھی تو پتہ لگے نا کہ ابو جہل کیا ہے اور اکرمہ کیا ہے. دنیا کو بھی تو پتہ لگے نا کہ ابو لہب کیا ہے اور ابو بکر کون ہے. اللہ دنیا پر واضح کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں. اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور سارے فیصلے جو ہیں ہو گئے تھے. جیسے وہ بعض روایات میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے والد کا بت بنا ہوا خدا بنا ہوا توڑ ڈالا تو ان کے باپ بڑے ناراض آئے اور گھر میں آئے، پوچھا کہ ابی بکر کہاں ہیں؟ تو سیدنا ابی بکر کی اماں نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھو آج تمہارے بیٹے نے میرا خدا توڑ دیا، اتنی توہین کی، بے ادبی کی. اب دیکھو عقل پھر بھی نہیں آ رہی کہ جب ایسا خدا کمزور ہے کہ جس کو بندے نے توڑ دیا. نہ جس کو ایمان سے کہو جس کو بچہ توڑ دے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، پکی بات ہے. اچھا تو قبر تم بناتے ہو، اگر توڑ دو تو یہ کیسے مشکل کشا ہو جاتے ہیں قبر والے؟ ہاں جی ہاں تم قبر بنا نہیں سکتے، توڑ کے پھر وہ کیسے مشکل کشا ہو گئے، وہ کیسے حاجت روا ہو گئے؟ ادھر تو آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو روز سجدے کر رہے ہو، یہاں تو روزانہ بچے مانگ رہے ہو. بھئی اللہ کے بندے جب ان پہ بھی موت آ گئی، ان پہ بھی اللہ پاک نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا، اپنے ہاتھ سے قبریں بنائی، خود جنازے پڑے، خود دفن کیا، پھر کھڑے مانگ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے قبروں سے مانگ رہے ہو کہ بچہ عطا فرما، میرا مرشد مہربانی فرما، تمہارے دروازے سے خالی نہیں جاؤں گا، میں تیرے در پہ آیا ہوں بس لے کے جاؤں گا. اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ نہ شرک کا کیا خیال ہے آپ کا جو مشرک بن جائے اس کو دم نکل آتی ہے یا اس کے سینگ ہوتے ہیں یوں کھڑے ہو جاتے؟ نہ آخر مشرک کی آپ کے نزدیک کیا پہچان ہے؟ کس کو مشرک کہتے ہو؟ کوئی علامت ہے اس کی؟ اس کے چہرے پہ سرخ نشان ہوتا ہے؟ اس کی کوئی دم نکل آتی ہے پیچھے یا کوئی سینگ نہیں؟ وہ بھی تمہاری ہماری طرح بندہ ہوتا ہے. جو چیزیں میرے اللہ کے لیے خاص ہیں جب ان کو غیر میں ثابت کرو گے تو بندہ مشرک ہو جائے. اولاد دینے والا کون ہے؟ کس سے مانگنی چاہیے؟ تو جب غیر سے مانگی تو بس شرک آ گئی. سجدے کے قابل کون ہے؟ کسی غیر کا سجدہ کیا شرک آ گیا. طواف کے قابل کس کا گھر ہے؟ کسی غیر کا طواف کیا شرک آ گیا. یہ تو ایک منٹ کی بات ہے، عقل کی بات ہے، سمجھ لو.
کون سا مشکل مسئلہ ہے جی ہمیں سمجھ؟ او جی نہیں یہ تو بزرگ ہیں اور یہاں تعظیم ہے اور یہاں وہ ہے، ان بہانوں کی کیا ضرورت ہے؟ نماز جو پڑھتے ہو تو اس میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے؟ تو اللہ کی توہین کرتے ہو جب اللہ کا سجدہ کرتے ہو؟ وہ بھی تو عبادت بھی تو تعظیم ہے، جب تک دل میں عظمت پیدا نہ ہو عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ کبھی آپ نے اس گلاس کو سیدھا کیا نہ ایمان سے کو چلو کوئی کر دکھائے مجھے، کوئی اس گلاس کو کیا ہے، چھوڑو جی ٹکے کی چیز ہے۔ تو قبر کا سجدہ کیوں ہے کہ دل میں عظمت آئی کہ ہاں یہ اللہ کا پیارا، اللہ کا دلارا، اللہ کا محبوب، اللہ اس کی ٹال نہیں سکتا۔ اب دل میں عظمت آئی تو جھکے گا، اور یہی تو عبادت ہے۔ اور کیا ہوتی ہے عبادت؟ یہ تو بلا وجہ لوگ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آئی اور جی پتہ نہیں لگا۔ بھئی ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ طواف مدینہ شریف میں طواف ہوتا ہے، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، مسجد اقصی میں، جبل طور پر، کہاں ہوتا ہے طواف؟ بیت اللہ۔ تو جب قبر کا طواف کرو تو کیا رہ گیا باقی؟ اچھا یہاں پورے کعبے میں کس جگہ پر سینہ لگا کے مانگنے کی اجازت ہے؟ ہاں جی، جب وہاں چوکھٹ پکڑ کے کھڑے ہو رو رہے ہو تو وہ بھی تو ملتزم ہو گیا نا۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ سارے کعبے میں کہاں بوسہ دینے کی اجازت ہے؟ اگر وہاں چوکھٹ پہ بوسہ دے رہے ہو اور مزار کے پتھر اٹھا کے، سبحان۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کو سینگ ہوتے ہیں، وہ بھی حجر اسود بن گئے۔ یہ تو نبی نے فرمایا کہ جنت سے آیا، اس کو تو تم نے رکھا ہے، تم نے سنگ مرمر لگایا ہے، تمہارے مستریوں نے فٹ کیا ہے، وہ کہاں جنت سے آ گیا؟ اس کو جو تم بوسہ دے رہے ہو تو آخر کیا سمجھ کے بوسہ دے رہے ہو؟ کچھ عقل کرو، کچھ سمجھو۔ اچھا پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی وہابیوں کا دماغ خراب ہے۔ جی کہتے ہیں دیکھو جی بیوی کو بوسہ دینا جائز ہے تو مرشد کو کیوں نہ جائز ہے؟ کہتے ہیں دیکھو جی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ نہیں دیتا، ہاں بھائی دیتا ہے، تو پھر مرشد کو بیوی سمجھتے ہو؟ جو کچھ بیوی سے جائز ہے وہ مرشد سے بھی۔ آگے بڑھاؤ نا ایک قدم، پھر یہاں کیوں بریک لگ گئی صرف بوسے تک؟ کوئی عقل کرو، کوئی سیکھو خدا کے بندو۔ یہ عبادت جو ہے یاد رکھو، عبادت کس کی ہے؟ تو اسی طرح ہوگی جس طرح اللہ حکم دیں گے۔ ہم اپنے عقل سے عبادت نہیں کر سکتے، سمجھو بات۔ یہ اب عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4۔ ہم 5 نہیں پڑھ سکتے، ہم 6 نہیں پڑھ سکتے، ہم قبلے کے بجائے مدینہ پاک کی طرف رخ نہیں کر۔ کیوں؟ حکم میرے اللہ کا ہے، اس میں جب ہم تبدیلی کریں گے تو کافر اور مشرک بن جائیں گے۔
اسی کا نام شرک ہے. بس سمجھ لو تو 1 سیکنڈ کی بات ہے، اور نہ سمجھو تو پھر ساری زندگی ماشاءاللہ قبروں پہ کھڑے رہو تو کبھی سمجھ نہیں آئے. نہ سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں. اسی لیے مرحوم کہہ گیا نا، وہ کہتے ہیں سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا کوئی مشکل، لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا. اگر تمہارے دماغ میں کعبے کی طرح 360 بت رکھا ہوا ہے تو پھر تمہیں کون سمجھائے. تو ابو جہل کو میرا محمد پاک کی بات سمجھ نہیں آ سکی تو ایک ٹکے کے مولوی کی بات پھر کون مانتا ہے. مشرک تو پھر میرے مدنی کی بات بھی نہیں سمجھی. حضور دعوت توحید دیتے رہے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم باپ دادے کے دین. اس لیے فرماتے ہیں اس کے بعد فَإِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا أَيْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ الصَّالِحَةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ إِنَّ مِنْ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا وَإِنَّ مِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ بَعْدَهَا. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن 2 جماعتیں ملی اور لڑائی ہوئی اور اس میں کچھ لوگوں کے پاؤں پھسل گئے. وہ کیوں پھسلے؟ اس لیے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی. ان کی غلطی کی وجہ سے ان پر یہ امتحان بھی آئے، غلطی بھی ہوئی. اس لیے حدیث میں آتا ہے یاد رکھیں، تم نے کوئی نیکی کا کام کیا، ثواب کیا، عبادت کی، نماز پڑھی، عمرہ کیا، اب کیا پتہ لگے کہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گیا کہ نہیں ہوا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر نیکی کے بعد پھر تجھ سے اور نیکی کے کام ہوتے رہیں تو سمجھو کہ پہلی نیکی بھی منظور ہے. اسی طرح اگر منظور نہ ہو تو پھر برائی کے کام ہوں گے، سمجھو کہ پہلی نیکی بھی منظور نہیں. تو اللہ نیکی کا بدلہ بعد میں بھی نیکی سے دیتے ہیں. اور گناہ کرو گے تو پھر اور گناہ، پھر اور گناہ، پھر اور گناہ. گناہ کی سزا بھی ہر گناہ کے بعد ایک اور گناہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہر نیکی کا بدلہ نیکی کے بعد اور نیکی ہوتی چلی جائے گی. یہ ایک علامت ہے کہ وہ بات قبول ہو گئی. دیکھیں نا، آپ ایک بیج ڈالتے ہیں، آپ ایک درخت کے لیے بیج ڈالتے ہیں، 5-10 دن کے بعد دیکھتے ہیں تو چھوٹی سی کونپل اس کی نکل آتی ہے، پھر وہ اور بڑھ جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے. پھر پانی ڈال رہے ہیں، اس کو بچا رہے ہیں کہ بھئی اس کو دھوپ نہ لگ جائے، اس کو گرمی نہ لگ جائے، سردی نہ لگ جائے، کوئی جانور آگے منہ نہ مار لے. اب جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اسی طرح تیری نیکیاں ہیں. اگر نیکیاں بھی تیری پھر نیکی کے بعد نیکی، نیکی کے بعد نیکی، تیرا دین کی طرف ذوق بڑھ رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ نے منظور کر لیا. اگر کسی شیطان نے منہ مار لیا اور پودا ہی کھا گیا تو گیا کہ کر کے گئے اور سیدھا اترے تو پھر بلیک شروع کر دی. تم عمرہ کر کے گھر گئے تو پھر سود اور ربا کے کاروبار میں الجھ گئے. تم عمرہ کر کے گھر گئے تو ماشاءاللہ یہاں سے کپڑے خرید کر کے گئے، وہاں جو معشوقہ ہے اس کو بھی تو کچھ دینا ہے نا محبوبہ کو. وہ کیا کہے گی بھی فارن سے کوئی ہدیہ بھی نہیں لے کے آیا. تو سمجھ لو کہ بس میں سیر کرنے گیا تھا، عمرہ چمرہ کوئی نہیں، میرا پکنک پہ گیا تھا، ایک سیر تھی، آ گیا کر کے. اگر تم یہاں سے گئے تبدیلی آ گئی، بے نماز سے نمازی بن گئے، مشرک تھا موحد بن گیا، بدعتی تھا اہل سنت بن گیا، صحابہ سے بغض رکھنے والا تھا صحابہ کا غلام بن گیا، اہل بیت سے دشمنی تھی اہل بیت کا غلام بن گیا، اولیاء اللہ سے نفرت تھی اولیاء اللہ کا غلام بن گیا، دین والوں سے بغض تھا اب دین والوں سے تعلق بن گیا. سمجھو میری عبادت منظور ہو، میری حاضری اللہ نے منظور فرما لی ہے اور میرے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ عَمَّا كَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْفِرَارِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَن يَغْفِرَ الذَّنبَ وَيَحْلِمُ عَنْ خَلْقِهِ وَيَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے جو پاؤں پھسلے وہ آپ کو چھوڑ کے دور ہوئے، ان کی یہ بہت بڑی غلطی، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیے. اللہ پاک بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ پاک اپنی مخلوق سے حوصلہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں سے تجاوز فرماتے ہیں. اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا کہ میرا مدنی آپ کے صحابہ کو ہم نے معاف کر دیا. تو جب اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کی معافی کے بعد بھی کوئی ان کے خلاف زبان کھولے تو اس کا مطلب ہے اس نے معاف نہیں کیا. اللہ کہے میں نے معاف کر دیا اور یہ بندہ اعتراض کرے تو معلوم ہوا اس نے ابھی تک معاف نہیں کیا تو قرآن کا منکر ہو گیا، اور قرآن کا منکر ہونے سے اسلام ختم ہو گیا.
اس کے بعد جناب فرماتی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ حدیث ابن عمر فی شأن عثمان وَتَلِّهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ مَا مَنْ عَفَا عَنْهُمْ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ومناسب ذكرها هنا قال الإمام أحمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة وقال له الوليد ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان فقال له عبد الرحمن وله أني لم أفر يوم حنين قال عاصم يقول يوم أحد فلما تخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر قال فانطلق فأخبر بذلك عثمان قال فقال عثمان أما قوله إني لم أفر يوم حنين فكيف يريدني بذلك ولقد عفا الله عنه فقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وعفا الله عنهم وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات فقد ضرب لي رسول الله بالسهم وانضرب له رسول الله بالسهم فقد شهد وأما قوله إني تركت سنته وإني لا أطيقها ولا هو فاتحه فحدثه بذلك. اب جناب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ لقي عبد الرحمن ابن عوف ولید ابن عقبہ سے وہ ملے فقال له الولید ولید نے ان سے کہا کہ مالی اراک جفوت امیر المؤمنین عثمان. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حضرت عثمان کے مخالف ہو، یہ کیا وجہ؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ تو احد والے دن بھاگ گئے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے، اور تیسری بات یہ ہے کہ عثمان نے حضرت عمر کا سنت جو تھی، حضرت عمر کا طریقہ جو تھا رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، نظام کا، وہ بھی بدل دیا، اس کے طریقے پر بھی نہیں چلے، اس لیے مجھے حضرت عثمان سے ناراضگی. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کے خبر دی کہ آپ پر یہ اعتراض ہے کہ ایک تو آپ احد والے دن حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے، دوسرا آپ غزوہ بدر میں بھی شہید حاضر نہیں ہوئے. اچھا یہاں مختصر ہے. تیسرا الزام ہے کہ بیعت عقبہ حدیبیہ جو تھی، بیعت رضوان، اس میں بھی آپ نے حضور کی بیعت نہیں کی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ تم حضرت عمر کے طریقے کو چھوڑ چکے ہو. حضرت عمر بڑا سادہ تھے، ٹاکیاں لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اور تم نے تو اچھا لباس پہننا شروع کیا ہے اور اپنے گورنروں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں اور بڑے بڑے آرام پہنچائے ہیں. تو یہ کیا بات؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی اس کو سلام کہنا، اور ان کو کہنا جہاں تک تم کہتے ہو کہ میں عہد میں بھاگ گیا، تو عہد میں بھاگنے والوں میں اکیلا تو نہیں تھا، اور بھی تو صحابہ تھے، لیکن اللہ نے معاف کر دیا ہے، تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا. اللہ تو قرآن میں کہہ چکے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم نے ان سے درگزر کر لی، تم نے ابھی تک درگزر نہیں کی. دوسری بات یہ ہے، سن لو کہ میں بدر میں حاضر نہیں ہوا، اس کی وجہ تھی کہ میری بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بیٹی بیمار تھی. حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ عثمان تم بدر نہ جاؤ، تم اپنی بیوی کا علاج کرو، اور بدر کا جو غنیمت کا حصہ ہوگا وہ بھی میں تمہیں دوں گا، گویا کہ تم بدر میں شریک ہو. تو میں حضور کی بیٹی کی وجہ سے رک گیا، بی بیمار تھی، حتیٰ ماتت، حتیٰ کہ بی فوت ہو گئی، اور حضور نے مجھے باقاعدہ غزوہ بدر کا حصہ دیا، تو وہاں تو میری حاضری ہو گئی، میں کیسے وہاں نہیں گیا. اور تیسری بات بھی یاد رکھو کہ بیعت رضوان جو ہے اس دن میں نے بیعت نہیں کی، وہ تو بیعت ہی میرے لیے ہوئی کہ حضرت عثمان مکے بھیجے گئے، لوگوں نے خبر دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. حضور اسی غصے میں درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، صحابہ کو بلایا کہ سب میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم مر جائیں گے، میدان سے نہیں ہٹیں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. تو وہ تو بیعت ہی میرے لیے ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بھی حضور نے فرمایا کہ ہذہ یدی فہذہ ید عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. تو بتاؤ اس سے اور کس کی شان زیادہ ہوگی کہ نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا دے؟ اس جیسی بیعت تو کسی کی نہ. باقی رہا تمہارا یہ مسئلہ کہ میں حضرت عمر کے نقش قدم پہ نہیں چل رہا، تو عمر کے رستے پہ چلنے میں نہ تمہاری طاقت ہے نہ میری طاقت ہے، وہ اس کا کام تھا کہ وہ کر گیا.
اب حالات بدل چکے ہیں. اس طرح تو پھر حضرت عمر بھی روتے تھے کہ ابو بکر جو تم کر گئے ہو ہم نہیں کر سکتے. تو جو حضرت عمر کر گئے وہ حضرت عثمان نہیں کر سکتے, اور جو حضرت عثمان کر گئے وہ پھر حضرت علی نہیں کر سکتے. دور بدلتا گیا, دنیا بدلتی گئی. اب پہلے حضور کے زمانے میں ایک کھجور کھا کے صحابی لڑتا تھا, کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں. اللہ نے جب فتوحات دے دیے, مال غنیمت دے دیا, تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ریشم کے یعنی رومال جو ہے بنے ہوئے سے ناک صاف کر رہے تھے, اور اس کے بعد فرما رہے ہیں بخن بخن لی ابی ہریرہ, واہ بھی واہ ابی ہریرہ تیری شان. وہ وقت تمہیں یاد ہے جب بھوک سے پڑا تھا اور لوگ تیرے اوپر پاؤں دے کے گزرتے تھے؟ آج ریشمی رومال سے ناک صاف کر رہے ہو. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک دور تو وہ تھا کہ میں سڑک پہ پڑا ہوتا تھا بھوک میں, لوگ پاؤں دے کے گزر جاتے تھے, سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بیمار ہے. اور آج یہ وقت ہے کہ ریشم کے رومالوں سے ہم ناک صاف کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. تو ہر دور جو ہے اس کے اندر لامحالہ تبدیلیاں آتی. اسی طرح ایک آدمی تھا, وہ خوارج میں تھا, دل میں حضرت علی سے بغض تھا. اللہ پاک بچائے, دعا کریں اللہ ہمیں صحابہ کا بھی غلام بنائے, اہل بیت کا بھی غلام. ہم تو دونوں کے غلام, ہمارے لیے تو دونوں سردار ہیں. اس کے دل میں حضرت علی سے بغض تھا, وہ خارجی تھا, خوارج میں تھا. وہ آیا حضرت علی سے, حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آگے پوچھنے لگا کہ حضرت علی میں ایک بات پوچھوں, بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا پوچھو کیا بات. اس نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو کسرا فتح ہو گیا, حضرت عمر خلیفہ بنے تو کیسر اور روم اور ان کو روند ڈالا, حضرت عثمان خلیفہ بنے تو اسلام ماشاءاللہ اسپانیہ تک پہنچ گیا اور مشارق الارض و مغاربہ تک پہنچ گیا. 22 لاکھ مربع میل پہ عثمان نے جھنڈے گاڑ دیے. اور جب تم سے خلیفے بنے ہو تو ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں, مدینہ منورہ حضور کا دارالخلافہ تھا, وہ بھی آپ چھوڑ کے کوفے آ گئے, دارالخلافہ بھی آپ نے بدل دیا, اور ایک بستی آپ بتائیں کوئی فتح ہوئی ہے. حضرت علی کے وقت میں تو جو لڑائیاں ہوئی اللہ معاف کرے آپس میں ہو گئی ہیں. تو حضرت علی مسکرائے, کیا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا سن, جب ابو بکر عمر عثمان بادشاہ تھے تو وزیر علی تھا, اور جب میں بادشاہ بنا تو وزیر تمہارے جیسے بن گئے تو فتح کیسے ہو؟ جب تمہارے جیسے لوگ ہمارے وزیر بن گئے ہیں تو فتح کیسے ہو سکتی ہے؟ فتح تو تب ہوتی تھی کہ اوپر کرسی پہ بیٹھنے والا ابو بکر عمر عثمان تھا, مشورے دینے والا علی تھا, پھر فتح کیوں نہ ہوتی؟ ہم کرسی پہ بیٹھ گئے, ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی, مشورے دینے والے تم ہو, آگے پھر لڑائیاں آپس میں نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی آدمی قصور بنائے گا جی فتوحات نہیں ہوئی, تو حضرت علی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو مبرہ ہے, حضرت علی خلیفہ راشد ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ باقی یہ بات بھی دیکھ لینا کہ انی ترکت سنت عمر, کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ چھوڑ دیا. فإنی لا اطیقها ولا هو, میری طاقت نہیں ہے اور تم بھی نہیں کر سکتے ہو. کہنا یہ جاب کر, یہ باتیں ان کو بتا دینا. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. جی کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں جو ہیں عیدگاہ میں جائیں. بھئی عورتوں پہ جمعہ بھی واجب نہیں اور عید کی نماز بھی واجب نہیں, سمجھ آ گئی. باقی اگر کوئی چلی آئے, مثلا جیسے اب مکے میں باہر سے عورتیں عمرے پہ آئی ہوئی ہیں, اب بیچاری وہ گھر میں تھوڑی بیٹھیں گی, حرم میں نماز پڑھیں گی, جب آئیں گی تو جمعہ بھی پڑھیں گی. لیکن اسی طرح اگر عید کے دن بھی کوئی عورت آ گئی میدان میں پڑھے گی, لیکن ان پر واجب نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے ضرور آئیں. یہ بات نہیں ہے, بات کو سمجھیں. جیسے اب ہمارے ملکوں میں عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی, نہ مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام ہوتا ہے کیونکہ وہاں تو عورتیں آتی ہی نہیں. لیکن اس ملک میں الحمدللہ عورتیں آتی ہیں. حضور کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں آتی تھیں. تو اگر آ جائے تو پھر نماز پڑھے گی اور اسی طرح جمعہ پڑھے گی جس طرح مرد پڑھتے ہیں. اور اگر نہیں آئے, گھر میں رہے, اس پہ گناہ نہیں, کیونکہ اس کی افضل نماز جو ہے وہ گھر میں.
جی ایک بوری ہے جنس ہے، اس میں اگر نقد بیچیں 300 کی اور ادھار بیچیں مثلا 400 کی، جیسے آپ کے ملکوں میں کھاد وغیرہ بکتی ہے یا سپرے وغیرہ بکتی ہے، اس میں بس ایک بات کا یاد رکھو، جب خریدار آئے تو اس کو دونوں ریٹ بتاؤ۔ اگر تم کہو نہیں میں صرف ادھار پہ بیچوں گا پھر حرام ہے، سمجھ لو مسئلہ اچھی طرح۔ لیکن خریدار آ گیا، اس نے کہا جی یہ کھاد کی بوری کتنی کی ہے؟ میں نے کبھی نقد لینی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں نہیں 270 روپے اور لینی ہے، وہ جی پھر 400۔ وہ کہتے ہیں میں نقد لیتا ہوں، آپ دے دیں، اگر آپ نہیں دیں گے پھر حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ادھار لیتا ہوں، آپ کہیں لے جاؤ، پھر میں 400 لوں گا، جائز ہے، وہ سود نہیں ہے، کیونکہ گویا کہ یہ بوری ہم نے بیچی ہی 400 میں ہے۔ سود تب ہوتا جب عوض کچھ نہیں تھا، سود تو یہ تھا کہ ہم آپ کو 300 دیں اور اس کے بدلے میں 400 لیں، یہ تو ہم ایک چیز بیچ رہے ہیں، پیسے نہیں دے رہے، اس کی ہم نے دو قیمتیں رکھی ہیں، نقد کی یہ ہے، ادھار کی یہ ہے، تمہاری مرضی جو قبول کر لو۔ جب تم نے ادھار والی قیمت قبول کی تو گویا تمہارا میرا سودا ہی اس چیز کا 400 میں ہوا ہے، تم نے اس کو 400 میں قبول کیا ہے، اس کو سود نہیں کہتے، یہ جائز ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ان چیزوں سے بھی بچو۔ جی کہ بنگال میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے آیات قطعیہ سے اور احادیث متواترہ سے ثابت کیا ہے کہ جماعت اسلامی کے رکن نہ بنے، تو یہ ان کا کام ہے، میں نے تو نہیں پڑھا بھائی، میں نے جب پڑھی بھی نہیں ان کی کتاب کے بھی انہوں نے کیوں ثابت کیا؟ ان کے سامنے کوئی ایسی بات آئی ہوگی، اتنا بڑا عالم کسی پر، ہم تو ہر عالم کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں کہ جس جماعت کا بھی وہ ہو کہ لازماً کوئی بات ایسی آئی ہوگی، میں نے پڑھا نہیں لیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں، میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اگر ایک آدمی نے اللہ معاف کرے اپنی سالی کے ساتھ زنا کیا، یعنی بیوی کی بہن کے ساتھ، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے بڑا گناہ بھی کوئی نہیں۔ علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، بس اپنے گناہ کو اب خود نہ کھولتے پھرو، نہ لوگوں کو بتاتے پھرو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ جب اللہ نے پردہ دیا ہے تو تم اپنا پردہ کیوں کھولتے ہو؟ بس اللہ کے آگے توبہ کرو، اللہ کے آگے استغفار کرو اور آئندہ گناہ سے بچ جاؤ، اللہ معافی عطا فرما دیں گے۔ نکاح شکا نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی لوگوں کو لکھتے رہو کہ میرا نام مسمی فلاں ابن فلاں، میں نے ایسے کیا، نہیں، یہ شریعت میں حرام ہے۔ اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو بندہ چھپائے، بندہ ڈرے، یہ تو نہیں الٹا کہتا پھرے اللہ نے پردہ دیا ہے تم اپنے پردے خود پھاڑ رہے ہو۔ یہ عہد میں صحابہ شہید ہوئے، کچھ قید بھی ہوئے، عبد الرحمن بن عوف بھی ان میں تھے، انہوں نے بتایا نہیں، پڑھا نہیں تھا کل حدیث میں آپ نے کہ رابق میں آ کے مرا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مارا تھا، ابی ابن خلف۔ اگر میں نے کچھ نفل وغیرہ میتوں کے لیے پڑھی ہیں، والدین کے لیے، کوئی بات نہیں، آپ نفل عبادت کیا کریں، اس کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کیا کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، یا اللہ ان پہ کوئی تکلیف ہے تو رفع فرما دے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، ضرور کیا کریں اپنے۔ جنگ احد میں عبداللہ ابن زبیر نہیں، عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ 35 آدمی اتر گئے، 11 وہاں رہ گئے، 11 تو وہیں پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان 35 میں کچھ شہید ہوئے، کچھ بچ گئے۔ میرا